کہ ماں باپ نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیے، یہ نہیں کہ ماں باپ کوئی فرشتے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ہم بچوں کو وہ سکھائیں تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے زندگی میں کی تھی۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ آج اپنی زندگی جو میں نے 70 سال کی زندگی گزاری ہے، اس سے میں آپ کو، اپنی قوم کو، جس طرح میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے زندگی سے کیا سبق سیکھے اور میری زندگی سیرت نبی سے بدلی کیسے۔ میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی عالم نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں جو ہر روز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عاشق رسول ہونے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے۔ ہمارے دل میں اگر اس کی اللہ محبت ڈال دیتا ہے تو وہ چاہے ان پڑھ ہو، چاہے کوئی اسکالر ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی بدلنی شروع ہو جاتی ہے اگر جب وہ اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں اور اس راستے پہ چلیں۔ انہوں نے کیسے انسانوں کے کیریکٹر بدلے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا، ذہنی طور پہ آزاد کیا، اندرونی طور پہ آزاد کیا، کیونکہ آزاد ذہنی بڑے کام کرتے ہیں۔ غلام ذہن کبھی کوئی چیز ایجاد نہیں کرتے۔ انوینشنز، نئی ایجاد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آزاد مائنڈ کرتے ہیں، غلام نہیں کر سکتا۔ ایک غلام اچھا غلام ہی بنتا ہے، کاپی کرتا ہے۔ آزاد ذہن بڑے کام کرتا ہے، اور اس کی وجہ کئی 100 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، اور وہ اس کی بنیاد رکھی گئی مدینہ میں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ میری زندگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ایک انسان کی پرواز میں ہے وہ ہے خوف۔ اور میں بار بار یہ اپنی قوم کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو خوف کا بت ہے اس کا توڑنا بڑا ضروری ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو قرآن تھی وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو قرآن کے اندر جو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ خوف کا سب سے بڑا خوف موت کا۔ اللہ نے کہا زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ ابھی بھی ڈرتے ہیں موت سے، جب پتہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا کہ جب میں چاہوں گا تو اس سے پہلے نہیں جاؤ گے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ میں جب سے سیاست شروع کی لوگ مجھے کہتے تھے جی سیاست بہت بری چیز ہے، آپ کو ذلیل کر دیں گے وہ۔ اور پھر رسک، لوگ اپنی نوکریاں نہیں چھوڑتے، غلط کام کرتے ہیں، غلط آرڈر لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ جی میری نوکری نہ چلی جائے، میرا رسک نہ چلا جائے۔ اللہ نے کہا وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ وہ کیسے چینج آئے مدینہ کے لوگوں۔ وہ آزاد ہو گئے، ان کی پرواز اوپر جانی شروع ہو گئی۔ میں اپنی زندگی سے آپ کو بتاؤں، جیسے جیسے اللہ نے، اور جو اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے ایمان کا، جیسے جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا، سیرت نبی کو سمجھنا شروع کیا، تو یہ آہستہ آہستہ میرے بت ٹوٹتے گئے۔ یہ نہیں کہ میرے میں بھی خوف نہیں تھا، میرے میں بھی خوف تھا۔ مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر۔ مجھے بھی میں تو بلکہ زیادہ، مجھے بچپن میں بہت ہی شرم آتا تھا، تقریر ہی نہیں ہوتی تھی لوگوں کے سامنے۔
تو مجھے ہمیشہ خوف ہوتا تھا کہ اچھا جی لوگ مذاق اڑائیں گے. جیسے جیسے ایمان آتا گیا میں نے نبی کی سیرت سمجھتا گیا, آہستہ آہستہ یہ بت ٹوٹتے گئے.